اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ میلاد کی بہت بہت مبارکباد تمام عالم اسلام کو، بالخصوص فیتھ انسائٹ کے سننے والوں کو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا بھی ہے کہ سارے عالم اسلام کو اللہ حضور کی ولادت کی خوشیاں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج سے میرا دل تھا کہ میں حضور علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کے حوالے سے ہی گفتگو کروں گا، لیکن جب میں نے چونکہ پچھلا مضمون امام حسن علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا تو پڑھنے کے دوران یہ بات مجھ پر کھلی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ سن 41 ربیع الاول میں امام حسن اور حضرت معاویہ کی صلح ہوئی، تو اس بات کو لیتے ہوئے میں نے کہا کہ آج یکم ربیع الاول کو امام حسن کی صلح کا بیان کر دوں، تاکہ اس کی ایک نسبت ربیع الاول شریف کے ساتھ آلریڈی موجود ہے، تو اس مضمون پر آج ایک مختصر سی گفتگو نقل کر دوں۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح سے بعض لوگ بہت غلط نتائج نکالتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ امام حسن نے اہل سمجھا تھا، سونپ دی تھی خلافت حضرت معاویہ کو، اس صلح میں حضرت معاویہ کے فضائل ڈھونڈتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جس سے ہمارے امام کی صلح اس سے ہماری صلح، جس سے امام کی جنگ اس سے ہماری جنگ، اور مراد حضرت معاویہ کی حضرت امام حسن اور حضرت معاویہ کی صلح، اور حضرت سیدنا امام حسین اور یزید کی جنگ کا لیتے ہیں وہ۔ تو میں نے کہا اس پر یہ بات کلیئر کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں، احادیث مقدسہ اور ائمہ محدثین کی روشنی میں یہ بات نہیں ملتی۔ ہر جگہ جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حق امام حسن مجتبیٰ کا تھا، امام حسن سچائی پر تھے، حق پر تھے، خلیفہ راشد تھے، ویسے ہی جیسے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، ان کی حقانیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ مہر تھی، امت نے ان کو اپنا خلیفہ چنا تھا، اور حضرت معاویہ نے بغاوت کی تھی، اور ان کا یہ جو بغاوت کا معاملہ ہے، اس بنا پر جو لوگ ان پر لعن طعن کرتے ہیں ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال یہ عمل غلط تھا، اور اس غلطی میں وہ حضرت مولا علی شیر خدا کی شہادت کے بعد تک بھی ڈٹے رہے، اور امام حسن مجتبیٰ کے مقابل بھی فوج لے کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی پہلے، اس سے پہلے بہت پیچھے نہیں ہے، پچھلی ایک قسط میں، کہ حضرت معاویہ خود کو ہی خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ امام بخاری کی وہ روایت بھی آپ کے سامنے رکھ دی جس میں انہوں نے کہا کہ جو امر خلافت میں ہم سے اختلاف کرتا ہے وہ اپنا سینگ باہر نکالے اور سن لے، میں اس سے اور اس کے باپ دونوں سے خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ یہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، برخلاف اقوال سیدنا فاروق اعظم، سیدہ عائشہ صدیقہ اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ اور خود امام حسن مجتبیٰ۔ کوئی صحابہ میں سے ان کو خلافت کا حق نہیں سمجھتا تھا، یہ طلقاء میں سے تھے اور طلقاء کے لیے خلافت نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہر صورت خلافت لینی تھی، امام حسن مجتبیٰ کے مقابل آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہاں ایک حدیث پاک ہے امام بخاری کی، جو بخاری میں حضرت امام بخاری نے 2704 نمبر میں اس کو روایت کیا۔ حدیث میں امام حسن بصری کی جو پچھلی ساری گفتگو ہے رسول اللہ کا فرمان شروع ہونے سے پہلے، اس میں میری اپنی ریزرویشنز ہیں۔ اس میں صلح کے لیے آنے والے لوگوں کے ساتھ جو امام کی گفتگو لکھی ہوئی موجود ہے، اور کئی پھر اردو تراجم والوں نے تو کمال ہی کر دیا ترجمے کرتے ہوئے، وہ امام کی شان کے لائق نہیں ہے، اس پر پھر کبھی موقع ملا تو بات کر لوں گا۔ لیکن جہاں سے رسول اللہ کا فرمان شروع ہوتا ہے میں وہاں آتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ آقا نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً، لعل جب اللہ اور اس کے رسول بولے تو یقین کا معنی دیتا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے رسول مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے دو عظیم بڑے گروہوں کے درمیان ان کی وجہ سے صلح کرا دیں گے۔ یہاں سے جو ایک اور بات پتہ چلی کہ دونوں گروہ مسلمان تھے، ایک طرف باغی تھے وہ بھی مسلمان ہیں، دوسری طرف حق پر تھے، اور یہ تو یقیناً پھر مسلمان ہیں، جو قرآن پاک نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى۔ مسلمانوں کا ایک گروہ اگر دوسرے پر بغاوت کرے، قرآن میں سورہ الحجرات میں یہ بات موجود ہے، تو یہ بغاوت حضرت معاویہ کے گروہ کے حصے میں آئی، انہوں نے بغاوت کی، اور اس بات کی وضاحت حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو شہادت کی خبر دیتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ ان کو شہید کرے گا۔ لیکن یہ ہوا کہ باغی میکسیمم ان کے بارے میں جو قول کیا جا سکتا ہے وہ باغی ہونے کا ہے، کفر کا نہیں ہے، لہذا جو لوگ اس پر کفر کے فتوے اور لعنت اور تبرہ کرتے ہیں ہم ان سے بری ہیں۔
ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں دونوں گروہوں کو مسلمان کہا۔ لیکن جو دوسری بات کہی آقا نے جس میں امام حسن کا کوئی شریک نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ صلح امام حسن مجتبی کی بدولت ہی ہوگی۔ اس صلح کی فضیلت میں فقط امام حسن شریک ہیں، کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ حضرت معاویہ نے چونکہ حکومت لے لی جو ان کا حق نہیں تھا، امام حسن مجتبی کو حکومت چھوڑنی پڑی جو امام حسن کا حق تھا۔ اب جس نے ناحق لے لی حکومت اس کی فضیلت کہاں سے آ گئی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس میں تھی کہ وہ امام کی بیعت کرتے، نہ کہ اس بات میں کہ وہ امام سے بیعت کروا لیں۔ امام حسن مجتبی سے اگر اپنی بیعت کروا لیں یا صلح کر لیں، اس میں ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی چیز لے لی جو ان کا حق نہیں بنتا تھا، اور اس پر میں دلائل پچھلی ویڈیوز میں دے چکا ہوں۔ آپ کے سامنے حضرت امام حسن مجتبی کے سامنے نہ ان کی اہلیت مد نظر تھی، نہ ان کو منتخب کیا تھا، نہ ان کو خلافت عطا کی تھی، بلکہ ایک مجبوری کا عمل تھا جو آپ نے، چونکہ حضرت معاویہ ہٹنے کو کسی صورت تیار نہیں تھے، سو امام حسن اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے، اپنے والد گرامی کو حق پر سمجھنے کے باوجود آپ نے وہ خلافت چھوڑ دی، اپنا حق آپ نے چھوڑ دیا۔ اور امام طبرانی، امام بیہقی، حافظ ابن حجر عسقلانی سب نے حضرت امام کا ایک خطبہ نقل کیا امام حسن علیہ السلام کا۔ آپ نے فرمایا ان ھذا الامر الذی اختلفت انا و معاویہ، بے شک وہ عمل جس میں میں نے اور معاویہ نے اختلاف کیا، اما کان حقا لی، یا تو وہ میرا حق تھا، ترکتہ لمعاویہ ارادۃ صلاح ھذہ الامہ، وہ میں نے حضرت معاویہ کے لیے چھوڑ دیا اس امت کی اصلاح کا، اس کی بھلائی کا خیال کرتے ہوئے، او یکون حقا کان لامرئ احق بہ منی ففعلت ذلک، یا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی اور شخص مجھ سے زیادہ حقدار تھا میں نے تب بھی چھوڑ دی۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی شخص امام حسن سے زیادہ کسی کو حقدار سمجھے تو وہ گمراہ ہے۔ اس خلافت کے حقدار امام حسن ہی تھے۔ اور پھر آپ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں نہیں معلوم کہ یہ تمہارے لیے آزمائش اور ایک وقت تک کا سامان ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ امام ابن عساکر نے جو خطبہ نقل کیا حضرت امام حسن کا، اس میں آپ نے فرمایا ان اللہ ہداکم باولنا وحقن دماءکم بآخرنا، اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی ہمارے پہلوں کے ذریعے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، اور ہمارے بعد والوں کے ذریعے تمہارے خون کو محفوظ رکھا، یعنی خود اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں نے مسلمانوں کے خون کی خاطر یہ صلح کر لی، اور اس صلح سے امام حسن کو کچھ نہیں ملا۔ آپ نے شرائط رکھی تھیں، وہ 6 شرائط محدثین نے ان کو نقل کیا، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ صلح کی شرائط پر اور پھر ان شرائط کے ساتھ حضرت معاویہ نے کیا سلوک کیا اس پر الگ سے ریکارڈنگ کروا دوں گا، کبھی اللہ پاک نے چاہا تو۔ وہ شرائط نہیں پوری ہو سکیں امام حسن مجتبی کی، حضرت معاویہ وعدہ کرنے کے باوجود وڈرا کر گئے، ان شرائط کو عمل نہیں کر سکے۔ لیکن امام حسن نے کیا لیا اس صلح سے؟ آپ دیکھیں امام حسن چند وعدے لے لیے بس، حکومت جو آپ کا اپنا حق تھا وہ ان کو دے دی، خلافت چھوڑ دی، اور آپ کے ذمہ کیا ہوا؟ لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، اور پھر اتنی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، بہت سارے لوگوں نے، کئی لوگوں نے لکھ دیا امام حسن، میں آج بھی دیکھتا ہوں کئی لوگ شرم نہیں کرتے اور بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ، اور بڑے کئی محدثین نے اللہ ان پر رحم کرے انہوں نے بھی یہ باتیں لکھ دیں کہ آپ نے پتہ نہیں 90-99 شادیاں کی ہوئی تھیں، آئے روز طلاق دیتے تھے، پھر نئی شادی کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا مفتی صاحب ہیں پاکستان کے، میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے جی کہ اتنا سونا تقسیم کر دیا اتنی عورتوں میں، اتنی بیویوں میں، یعنی صرف ایک دنیا دار شو کرنا کہ جو دنیا کے ایک بادشاہت والا ایک شہزادہ ہے، شادیاں کرتا ہے طلاقیں دیتا ہے، شادیاں کرتا ہے طلاقیں دیتا، اس شخص کی یہ شان ہوگی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دے دیا۔ یعنی وہ حلال کام جو اللہ کے نزدیک ابغض الحلال ہے طلاق، وہ بار بار امام حسن کرتے تھے۔ آپ کو عورتوں کا شوق تھا؟ استغفر اللہ العظیم، خدا کا خوف کرو۔ امام حسن مجتبی کے خلاف یہ ساری چیزیں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تاکہ امام حسن کی نااہلیت ثابت کی جائے اور فرد مقابل کی اہلیت کو ثابت کیا جائے۔ میں ان تمام چیزوں کی مذمت کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبی سے کسی نے کہا آپ سے کہ آپ شاید اس بات کو امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا اور حدیث نمبر 4795 ہے،
المستدرک للحاکم میں، اور سیر و اعلام النبلاء میں یہ نقل ہوا، تاریخ الخلفاء میں یہ بات موجود ہے کہ آپ سے پوچھا جبیر بن نفیر نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ خلافت چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے قد کان جماجم العرب فی یدی یحاربون من حاربت ویسالمون من سالمت ترکتها ابتغاء وجہ اللہ تعالی وحقا دماء امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب لوگوں کی جانیں میرے ہاتھ میں تھیں، جس سے چاہتا لڑوا دیتا، جس سے چاہتا صلح کرا دیتا، میں نے تب اللہ کی خاطر اور مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے صلح کر لی، تو میں اب کیسے میں خلافت کے لیے پیچھے جاؤں گا۔ امام حسن اس صلح پر یہ بات یاد رکھیں جو بہت بنیادی بات ہے، امام حسن صلح پر خوش نہیں تھے، صلح آپ کو پسند تھی، لیکن یہ جو صلح آپ نے کر لی یہ مجبوراً کی تھی مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے، مسلمانوں کا خون۔ اس صلح کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو صلح حدیبیہ کو دیکھ لیجئے، جہاں پر صحابہ کرام رسول اللہ کی صلح کرنے کے باوجود خوش نہیں تھے، اور آپ اس حدیث کو پڑھ لیں، آپ کو جا بجا صلح کے باب میں مل جائے گی۔ تمام محدثین اس کو لائے کہ حضور علیہ السلام صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ ذبح کر دو اپنی قربانی ہدی کے جانور، لیکن وہ ذبح نہیں کرتے تھے۔ 3 بار آقا نے حکم دیا، حتیٰ کہ سیدہ ام سلمہ سے جب جا کے مشورہ کیا اور اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ لوگ قربانی نہیں کر رہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنا جانور ذبح کریں، ہدی کا سارے ذبح کر دیں گے، حتیٰ کہ ایسا ہی ہوا۔ تو اب جو صحابہ وہاں پر دکھی تھے، ایسے ہی یہاں پر امام حسن اور ان کے ساتھی دکھی تھے، انہوں نے سوائے چند وعدوں کے کچھ نہیں ملا تھا ان کو۔ اور پھر اس میں علامہ عینی، امام قسطلانی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، سب نے ایک بات لکھی تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ عمدۃ القاری دیکھیں، ارشاد الساری دیکھیں، السیف المسلول دیکھیں، لکھتے ہیں جی کہ اس حدیث میں منقبۃ للحسن ابن علی، حسن ابن علی کی منقبت ہے، لأنہ ترک الخلافۃ لا لعلۃ ولا لذلۃ ولا لقلۃ بل لحقن دماء المسلمین۔ نہ تو کوئی آپ کو مجبوری تھی، نہ علت تھی، نہ کوئی ذلت تھی، لیکن آپ نے یہ سارا کچھ کیا صرف اور صرف مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے۔ اور صلح کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صلح کے اندر کیا ہوگا، اس صلح ہدنۃ علی دخن، اس صلح کے اندر دھواں ہوگا، دھواں، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اس حدیث کو آپ کے سامنے حوالہ دے دیتا ہوں، حدیث نمبر امام مسلم کی 1847 نمبر حدیث ہے، 1847 اس کا مطالعہ کریں۔ امام بخاری کی 3606 حدیث ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم پہلے شر میں تھے، یہ دین کی ہدایت آ گئی، کیا اس کے بعد بھی کوئی شر آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں آئے گی۔ آقا کیا پھر اس کے بعد کوئی خیر بھی آئے گا؟ فرمایا ہاں آئے گی، نعم وفیہ دخن، لیکن اس میں دخن ہوگا، دھواں ہوگا، دھواں۔ قلت وما دخنہ، آقا وہ دخن کیا ہوگی؟ تو امام بخاری کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا نے فرمایا قوم یہدون بغیر ہدی، ایک کچھ لوگ ہوں گے جو میری ہدایت کے بغیر چلیں گے، تعرف منہم وتنکر، تم ان میں تعرف منہم وتنکر، تم ان میں سے اچھے کام بھی دیکھو گے، برے کام بھی دیکھو گے، یہ سارے ان کے اندر موجود ہوں گے۔ اور امام مسلم کے الفاظ ہیں قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی، ایک ایسا گروہ ہوگا جو میری سنت سے ہٹ کر چلے گا، یعنی حضور کی سنت خلافت راشدہ کو بدل دے گا، اور کئی اور چیزیں بدل جائیں گی۔ آپ کو ایک بات یہاں پر بتا دوں، آپ اس ایک میرے سوال پر غور کریں، حضرت معاویہ صحابی ہونے کے باوجود اگر وہ صحابہ میں ہیں، جیسے حضرت امام ابن حجر عسقلانی نے جو تعریف کی کہ جس نے ایک بھی نظر دیکھا تو ظاہر ہے کئی نظریں دیکھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اگر اسی تعریف پر رہ کے طلقاء میں سے، مؤلفات قلوب میں سے ان لوگوں کو صحابی ہی مانا جائے، تو پھر اس سوال کا جواب دے دیں کہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے تو ان کا دور خلافت راشدہ کیوں نہیں تھا؟ بعد میں ایک ان کی آنے والی نسل میں، ان کے یعنی بنو امیہ میں سے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور کو دور خلافت راشدہ کی یادگار بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے کوئی حکمران چاہے تو کر سکتا ہے، حضرت معاویہ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ بادشاہت کو کیوں پسند کرتے تھے، ملوکیت اور موروثیت کو کیوں پسند کرتے تھے؟ اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ اپنی ذاتی حکومت کے حقدار سمجھتے تھے اپنے آپ کو، اور رسول اللہ کے صحابہ جنہوں نے کوششیں کی، جنہوں نے جد و جہد کی، ان کو اپنے ماتحت کرنے کا ان کو جو شوق تھا انہوں نے پورا کر لیا۔ اب اس حدیث پاک کو سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم گروہ جو میری سنت کے بغیر چلے گی، میری سنت اور میری حکومت کو تبدیل کر دے گی۔ اس حدیث میں اب یہ جو ہدنۃ علی دخن،
کہ ایسی ہدایت جس میں دھواں ہوگا۔ آپ نے اس کی شرح پڑھنی ہو تو علامہ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ میں پڑھ لیں، اس کے بعد امام ابن اثیر کو دیکھیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیکھیں، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھیں، حافظ ابن کثیر کو پڑھیں، امام ابن حجر حیتمی کو پڑھیں الصواعق المحرقہ، حافظ ابن حجر عسقلانی، جس کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے ان ساروں نے کہا ہدنۃ علی دخن، کہ یہ ایک ایسی صلح جس میں دھواں ہے۔ یہ حضرت امام حسن کی وہ صلح جو معاویہ کے ساتھ تھی۔ دھواں کیا تھا؟ حضرت معاویہ تو یقیناً خوش ہوں گے، انہیں حکومت مل گئی تھی، انہوں نے لیکن امام حسن کی موجودگی اور شرائط پر عمل ان کے دل کو تنگ کرتا تھا، اور دوسری طرف امام حسن تھے جن کا دل سکون میں نہیں تھا کہ وہ خلافت جس کے لیے ان کے بابا نے قربانیاں دی تھیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل کے بادشاہت بن چکی۔ ان کے دل میں دکھ تھا، امام حسن خوش نہیں تھے۔ یہ جو آج کی جس سے ہمارے امام کی صلح ہماری صلح ہے، امام کا دل دکھی تھا، ہمارا دل بھی دکھی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے خوش دل کے ساتھ نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث پاک 4246 ہے۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ الہدنۃ علی الدخن ما ہی؟ آقا یہ ہدنۃ علی الدخن، یہ صلح جس میں دھواں ہے، یہ کون سی صلح؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے لا ترجع قلوب اقوام علی الذی کانت علیہ، امت کے لوگوں کے دل جیسے پہلے تھے دوبارہ اس صورت میں نہیں آئیں گے، دلوں میں رہے گا معاملہ۔ ایک طرف خوشی جنہوں نے کی اور امام حسن کی موجودگی جو ان کے لیے پریشانی تھی وہ، اور دوسری طرف امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کی خلافت کو آئے روز بادشاہت میں بدلتا دیکھ رہے تھے اور اپنی شرطوں کے ساتھ جو ہوتا دیکھ رہے تھے، جو شرائط رکھی تھیں۔ امام حسن دکھ میں تھے، امام حسن پریشان تھے، اور وہ صلح جو آپ نے کر دی، اس صلح کے بعد پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنی ساری زندگی اس انتظار میں تھے کہ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے یہ دوبارہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ امام حسن شہید ہو گئے، اور اس کے بعد امام حسین نے جب دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں تو اپنے گھر کے چند افراد کو لے کر کربلا کی زمین پر اپنے ایک ایک بچے کے خون سے کلمہ توحید لکھ دیا، تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بادشاہت ہے اور یہ دین مصطفیٰ ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ آگے انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ کے مضامین شروع کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔